وفاقی کابینہ نے فائنانس ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت 170 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے ڈان نیوز کے چیف رپورٹر ثناء اللہ خان سے۔ ثناء اللہ، بتائیے گا عوام پر کتنا بوجھ ڈالا جائے گا، اور جو کہا جا رہا تھا کہ جی ایس ٹی بھی بڑھایا جائے گا، اس حوالے سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ دیکھیں، جو کابینہ میں پیش کیا گیا تھا، جس طرح ناظر نے بتایا کہ پہلے یہ آرڈیننس کی صورت میں تیار کیا گیا تھا، اور اسحاق ڈار کی جب آج ملاقات ہوئی ہے تو وہ یہی ریکویسٹ لے کر گئے تھے کہ آرڈیننس حکومت بھیجنا چاہ رہی ہے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کے لیے، پروگرام کی بحالی کے لیے۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن ہمیں ذرائع نے بتایا کہ صدر کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس بیان کے ساتھ انہوں نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی جو ان کے لیڈرشپ ہے، ان کی مرضی کے بغیر اس قسم کا کوئی آرڈیننس جو ہے اس پر دستخط نہیں کریں گے۔ اور بیان میں سے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے مشورہ دیا، لیکن صاف انکار کر دیا تھا۔ اور جہاں پھر اس کو بل کی صورت دی گئی ہے آج، اور اب بل یہ پارلیمنٹ میں کل پیش کیا جائے گا۔ براہ راست 170 ارب روپے کا سے زائد کا بوجھ پڑے گا عوام پر، اور جی ایس ٹی بھی یہ کافی عرصے کے بعد ہو رہا ہے کہ 17% سے 18% کیا جائے گا، کراس دی بورڈ اس کا ریٹ ہوگا، اور یہ 4 مہینے کے دوران 70 ارب روپیہ صرف جی ایس ٹی سے حاصل ہوگا 30 جون تک۔ اس کے ساتھ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے سگریٹس پر اور کولڈ ڈرنکس پر، یہ بھی بڑھائی جائے گی۔ کچھ ود ہولڈنگ ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، کیش وڈرال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی کی کچھ ایگزمپشن ہے، وہ بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اور اس کے یہ آئی ایم ایف کی آخری شرط نہیں ہے، اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد ہی جا کر آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہے وہ طے پائے گا، اور اس کے بعد مارچ میں پھر آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ ہوگا جو پاکستان کے لیے 1.1 ارب ڈالر کی قسط منظوری دے گا۔ آئی ایم ایف کی شرائط یہی نہیں رکیں گی، مزید شرائط بھی ہوں گی۔ ثناء اللہ خان، بہت شکریہ، آپ نے بہت مفصل اپڈیٹ کیا۔